جس جگہ اترو، صحابی کہتے ہیں یار آپ بات ہو رہی، صحابی کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کسی بستی میں جاتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، جب ہم رات کا بسیرا کرتے ہیں وہاں پر، تو ہم وہاں کے جن کو آواز دیتے ہیں، اے اس علاقے کے جن سردار، ہم نے اپنا مال اسباب تیرے ذمہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو شرک ہے، یہ آپ اللہ کے ذمہ کرے نا۔ شیطان تو تمہیں اتنا دھوکہ دے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ابن کثیر نے کہ ایک کسی طرح قافلہ رکا کسی جنگل میں، اس کی چال بتانے لگا ہوں جس چالوں میں آج ہم آ چکے ہیں، شیطان نما انسانوں کی چالوں میں آ چکے ہیں، جو دین کے ناطے اور کسی صورت میں بھی آپ کا ایمان آپ کو لوٹ رہے ہیں، آپ کی عزت تک خراب ہو رہی ہیں، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو انہوں نے بسیرا کیا، اچانک انہوں نے ایک دیکھا کہ ایک بکری جو ہے وہ من میں آ رہی ہے، اس نے چیخا بکری نے، تو وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو ایک بڑا بھیڑیا ایک درخت کے پیچھے سے آتا ہے، اس بکری کو دبوچتا ہے اور لے کر بھاگتا ہے۔ وہ جو بندہ ہے جو اس کا مالک ہے ریوڑ کا، جو ان قافلے کا سردار ہے، امیر ہے، وہ کہتا ہے اے سردار، ہم نے تو اپنے آپ کو اپنا مال اسباب تیری امان میں دیا تھا، مگر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ عقل مند کے لیے کافی ہوگا یہ جو میں یہ بات سنا رہا ہوں۔ دوسرے بڑے درخت کے پیچھے سے ایک اور بھیڑیا نکلتا ہے، وہ گھڑا کر اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو جا کر پکڑتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس سے بکری چھڑوا کے لا کر اس کے ریوڑ میں رکھ دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دونوں شیطان ہیں۔ یہ اللہ سے تمہارا یقین ہٹا کر اپنے اوپر لانا چاہتا ہے۔ یہ آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب پورا کامل یقین ہوگا اللہ پر، اور میں پشتو پنجابی جس زبان میں آدھے الفاظوں سے بھی بات ادا کروں گا تو توجہ میری ہوگی اللہ پر، تو میری مراد پوری ہوگی۔ اب یہ شیطان کی تلبیس ہے کہ اس طرح کے ڈرامے کر کے تمہیں اللہ سے یقین توڑتا ہے۔ آپ نے دھاگا باندھ لیا، کچھ ہم تعویذ کھولتے ہیں، اللہ کی قسم شرم آتی ہے، اس کو شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پہلے اتارتا نہیں، ہم بولتے ہیں یہ دیکھو تو صحیح لکھا کیا ہے اس میں، وہ پڑھ کے سناؤ نا کیا ہے اس میں، ہاں جی، لیکن اس کا یقین بنا ہوا ہے۔ اس پر شیطان نے اس کو چند دنوں کے لیے، لیکن اس شرٹر میں وہ اس کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اس کو اور برباد کر رہا ہے۔ اس لیے جب آپ ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں گے، کون سی دعا ہے، کون سا مرض ہے مجھے بتاؤ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کا طریقہ نہیں بتایا بچنے کا؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، یہ دعا رسول اللہ علیہ وسلم بتائی ہے۔ برس کہتے ہیں یہ لا علاج ہے، جنون لا علاج ہے نا، کوڑ لا علاج ہے۔ ہمیں بچنے کے لیے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ نہ کرے یہ تکلیف ہو، تم پڑھ لیا کرو اس کو صبح شام، ایک بار پڑھ لو، ہر نماز کے بعد پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، یہ لفظ غور نے کہا۔ یہ وہ بیماریاں جو ہم نہیں جانتے ہیں، آپ جان رہے ہیں نا، ایڈز، ہیپیٹائٹس سی، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آ رہی ہیں، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ کس نے سیکھی، کس نے سکھائی، کس نے پڑھا؟ یہ قابل غور باتیں ہیں نا، یہ ظلم نہیں ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ہم خود ظالم ہیں۔
قرآن کس کے لیے شفا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کوالٹی اس کی کیٹیگری بتائی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شفا ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ خالی شفا نہیں کہا، رحمت بھی کہا، مگر اسی قرآن سے خسارے میں کون ہے؟ جو ظالم ہے۔ ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ کتنا قرآن پڑھتا ہوں میں، کتنا یقین ہے میرا قرآن پر، کتنا میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، کتنی ترغیبیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک لفظ پر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، الف لام میم، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نوافل پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ جس نے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا، سمجھ کے کہ مجھے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 700 نوافل پڑھنے کا ثواب ہے، 700 نوافل پڑھنے کا۔ میری بد نصیبی ہے کہ میرے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ تو بڑا مشکل ہے، اس کے سمجھنے کے لیے تو تمہیں 14 علوم سیکھنے پڑیں گے۔ ایسا ہے نا، کہا جاتا ہے نا، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے دائی، اپنے آپ کو کہنے والے، امت کو اپنے اللہ کی طرف بلانے والے، کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی ان کو اپنے درسوں میں یہ کہیں کہ قرآن بھی سمجھ لو، ترجمے سے پڑھ لو۔ نہیں جی، اس میں نعوذ باللہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کی بات سناؤ تو اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تیرے باپ کی جھوٹی سچی کتابیں لکھی ہوئی وہ پڑھے، اس سے اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے، کیسے انداز سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا گیا۔ یعنی کہ اپنی جو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں نام نہیں لیتا ایسے کسی کے جذبات کو، بڑی مشہور کتابیں ہیں جس میں اتنا گند ہے کہ شرم آتی ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے ان باتوں کو کہے۔ پاک صاف میرا اللہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس کی اتباع کرو گے تو تم نجات پاؤ گے، تو وہ تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، نہ جنوں سے نہ انسانوں سے۔ لیکن اس کو فالو کرو، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر چلو۔ یہ نہیں اس کے جوتے کا نشان بنا کر تو سینے پہ لگا لو یا ٹوپی پہ لگا لو، اس میں لکھ لو اللہ کا نام، اسی نعوذ باللہ جوتے کی نشانی، وہ جو بنایا ہوا ہے جوتا بنایا ہوا ہے نا نالائے مبارک، اسی کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں اللہ کے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے سے شیطان یہ کام کرواتا ہے۔ سیدھا سادہ دین ہے، صبح فجر کے وقت اٹھو، نماز پڑھو، وہ وقت ہے تم پر خود بخود جنات شیاطین جادو کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے یہ آتا ہے، یہ 3 گرے لگاتا ہے، گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گرہ لگانا کیا ہے؟ جادو ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو پہلی گرے کھل جاتی ہے۔ جب اٹھتا ہے یعنی کہ بستر سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے تو پہلی گرے کھل جاتی ہے۔ جب وہ نماز کے لیے وضو استنجا وغیرہ کرتا ہے تو اس کی دوسری گرے کھل جاتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے تو تیسری گرے۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گرہ لگانا جادو ہے نا، فلک ناس میں ہے نا، من شر النفاثات فی العقد، میں اللہ تیری پناہ میں آیا جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں، میں اللہ کی پناہ میں آیا۔ یہاں کہتے نہیں جی فلاں بڑا مدرسہ نہیں، اس کے مفتی صاحب نے یہ دھاگا دیا گرے لگا کر۔ یہاں مطلق فرمایا جا رہا ہے کہ میں اللہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد۔ یہ اللہ نے نبی کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے بالوں کو گرے لگی تھی نا۔ یہودیہ نے کیا کیا تھا؟ نبیل بن عاصم لعنتی نے کیا کیا تھا؟ اپنی بیٹیوں کے ذریعے نبی کے بال منگوائے تھے نا، تو گرے لگائی تھی نا اس پر۔
تو یہ گرے کھولنے کے لیے آئی ہے نا یہ دو صورتیں ہیں، لیکن اس پر تو میرا ایمان ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، انجیل اور قرآن میں ان سے بڑھ کر قوت والی کوئی صورتیں نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ آتی ہیں، میں پڑھتا نہیں ہوں۔ نہیں مولوی صاحب کو وظیفہ دسو، کوئی چلہ دسو، وہ قلہ بھی دیتا ہے، پھر چلہ دسو، ہاں جی نبی نے جو بتایا وہ تیرے اچھا ہی نہیں لگتا، اس کو پڑھو نا، صبح شام 3 بار پڑھو نا۔ اللہ کے نبی بستر پر اس کے بغیر نہیں جاتے، بستر پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اخلاص فلق ناس 3 بار یہ عمل کرتے، اخلاص فلق ناس، آیت الکرسی پڑھتے، بقرہ کی آخری رکھتے 2 آیتیں پڑھتے، اس کے بعد اخلاص فلق ناس پڑھ کے ایسے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، پھر دوسری بار اخلاص فلق ناس پڑھتے، پھر اس طرح کر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے، 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے روزانہ آپ کے سونے کا عمل۔ حالانکہ نبی سے بڑھ کر اللہ پر بلیو کسی کو نہیں ہے، یقین کسی کو نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں ایسا عمل کر کے سوتے ہیں، اور یقین جانے اتنا یہ شیطان بھاری عمل لگتا ہے جب آدمی یہ پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے نا، تو اس کے دل میں ڈالتا ہے یار پڑھ لیتا نا، بس چھوڑ، ہاتھ ضرور پھیرنا ہی، یہ حصار بنتا ہے۔ یہ جب تم پھیرو گے ہاتھ، اللہ کے نبی آخری ایام میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اتنے لاغر ہو گئے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنا بخار چڑھتا تھا، تو پھر میں پڑھتی، پھر آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم پر پھرواتی۔ اتنا ضروری ہے یہ، اس پر بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، یہ نبی کا عمل ہے، اس پر بھی مخالفت۔